نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 16 قاتلانہ حملوں کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے قاتلانہ حملے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تڑپ تھی کہ میری امت کے لوگ دوزخ میں نہ جائیں، جہنم میں نہ جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کرتے تھے کہ تم ان پتنگوں کی طرح ہو جو آگ کی طرف جا رہے ہیں، اور میں اس کی طرح ہوں جو پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جہنم سے بچ جاؤ۔ کافروں اور یہودیوں کو اس بات سے سخت رنج تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے آبائی مذہب اور انداز حیات کے کھوکھلے پن کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے کی ناپاک سازشیں تیز تر کرتے چلے گئے۔ مکی اور مدنی زندگی کے مختلف مرحلوں پر پتھر، تلوار، تیر اور زہر کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنے قاتلانہ حملے ہوئے، یہاں ان سب کی تفصیل کو یکجا کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ دشمن کے یہ سب حربے ناکام ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار ان کے نرغے سے نکل جاتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلا قاتلانہ حملہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلا قاتلانہ حملہ مکہ میں ہوا۔ اس وقت مسلمانوں کی کل تعداد 40 کے لگ بھگ تھی۔ ہوا یوں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور خدا کی وحدانیت کا کھلم کھلا اعلان فرما دیا۔ کفار مکہ نے اسے اپنے بتوں کی سخت توہین تصور کیا، چنانچہ شمشیریں نیاموں سے باہر نکل آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی اس وقت اپنے گھر پر تھے۔ جب انہیں صورتحال کی اطلاع ہوئی تو وہ تشویق اور اضطراب کی حالت میں کعبہ کی جانب اٹھ کر بھاگے اور اندر داخل ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے مشتعل ہجوم گتھم گتھا ہو گئے۔ اس خون ریز ہنگامہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچ گئے، مگر حارث کفار کے ہتھے چڑھ گئے اور وہ شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے اور زخموں کی تاب نہ لا کر موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حق کے دفاع میں یہ پہلی شہادت تھی جس نے ایک جاں نثار صحابی کے مقدس خون سے کعبہ کی سرزمین کو رنگین کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غنڈوں کا حلہ اور بچ بچاؤ۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ چند گنڈوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آوازیں کسیں اور بے بنیاد الزام لگائے۔ جب ان گنڈوں نے دل آزار باتوں کی تیسری بار دہرایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے کرتے چند لمحوں کے لیے رکے اور انہیں نہایت سختی سے ڈانٹتے ہوئے کہا، اے اہل قریش، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں تمہیں فنا کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا سخت تلخ لہجہ کبھی اختیار نہیں کیا تھا۔ غنڈوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور بدلتے دیکھے تو سراسیمہ سے ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بکواس اس وقت فوراً بند کر دی اور انتہائی نرم انداز میں بولے، بخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو متشدد نہ ہوا کرتے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کا سلسلہ پھر شروع کر دیا اور یوں بظاہر یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ دوسرے دن وہی بدماش کعبہ میں پھر جمع ہوئے اور پچھلے روز کے واقعہ پر سوچ بچار کرنے لگے۔ انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی تند اور تلخ باتیں سننے کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گرفت سے نکلنے کیوں کر دیا۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ غنڈوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور بولے، تم وہی ہو نا جس نے ہمارے بتوں اور ہمارے مذہب کے بارے میں ایسی نازیبا باتیں کہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی جرأت سے فوراً جواب دیا، ہاں وہ شخص میں ہی ہوں جس نے یہ سب کہا تھا۔
اس پر غنڈے اور مشتعل ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ٹوٹ پڑے۔ ایک بدتمیز نے تو سامنے سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ بھی پکڑ لیا۔ معاملہ زیادہ سنگین صورت اختیار کرنے ہی والا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیچ بچاؤ کے لیے بیچ میں کود پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ چلا چلا کر کہہ رہے تھے، خدا تمہیں برباد کرے، کیا تم ایک شخص کو محض اس لیے ختم کرنے پر تل بیٹھے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا مالک خدا ہے؟ اس پر غنڈے مزید مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو چھوڑ دیا مگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دبوچ لیا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی کھینچی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے بال گھنے تھے۔ غنڈوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بالوں کو انتہائی بے دردی سے نوچا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت مارا پیٹا۔ جب یہ ہنگامہ ختم ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف زخمی ہو چکے تھے بلکہ سخت درد سے ان کا سر بھی پھٹا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتھر سے سر کچلنے کا منصوبہ۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کچھ زیادہ ہی بھڑکا دیا۔ اس نے پھر اعلان کیا کہ وہ اگلے دن ایک وزنی پتھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دے گا۔ چنانچہ دوسری صبح ابو جہل سچ مچ ایک بہت بڑا پتھر اٹھا لا کر خانہ کعبہ میں اس گھات میں بیٹھ گیا کہ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سجدہ میں جائیں گے وہ پتھر مار کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کچل ڈالے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں گئے تو ابو جہل پتھر اٹھائے بڑی پھرتی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لپکا۔ اس کے چند ساتھی پاس ہی کھڑے یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ اسی انتظار میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب کام تمام ہوا کہ ہوا، مگر کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عین قریب پہنچ کر ابو جہل نے ایک لخت پلٹا کھایا۔ وہ خوف سے سخت سہما ہوا تھا، اس کا رنگ اڑا جا رہا تھا، وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر جم چکے تھے۔ وہ دفعتاً پیچھے ہٹا اور پتھر کو پرے پھینک دیا۔ ابو جہل کے سب ساتھی اس کی غیر متوقع اور قدر عجیب حرکت پر سخت حیران تھے۔ انہوں نے بعد میں اس کے بارے میں پوچھا تو ابو جہل بولا، میں اس کے سر پر کھڑا ہو کر وہ کام کرنے ہی والا تھا جس کا میں نے کل اعلان بھی کر دیا تھا، مگر جو ہی ذرا اور قریب ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک بہت بڑا اونٹ کھڑا ہے۔ بخدا میں نے آج تک اتنا بڑا اونٹ نہیں دیکھا تھا، نہ کسی اونٹ کی ایسی گردن نہ ہی ایسے دانت دیکھے تھے۔ وہ اونٹ تو مجھے نگلنے ہی والا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اونٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ابو جہل ان کے قریب چلا جاتا تو انہوں نے اسے دبوچ لینا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ٹھان لی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے تنگ آ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تیز تلوار اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانے لگانے کے لیے گھر سے چل نکلے۔ راستے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نعیم رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ ملے تو انہوں نے کہا، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں، پہلے ان کی خبر تو لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور طیش میں آ گئے۔ انہوں نے فوراً راستہ بدلا اور سیدھے بہن کے گھر جا پہنچے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت طاقتور اور ترش دو جوان تھے۔ انہوں نے آتے ہی بہنوئی کو لہو لہان کر دیا، مگر جب بہن کو تلاوت قرآن کرتے سنا تو ان کی ذہنی کائنات ہی بدل گئی۔ پھر وہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی نیت سے نکلے تھے، تلوار نیام میں ڈالے نہایت ادب و احترام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو مسلمانوں نے خوشی سے اللہ اکبر کیا فلک شگاف نعرے بلند کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوتے میں قتل کی گھناؤنی سازش۔ جب قریش کے کافر سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تنگ پڑ گئے تو انہوں نے اس معاملے کے فوری حل کے لیے ایک بہت بڑی پنچایت منعقد کی۔
یہ ان دنوں کی بات ہے جب مسلمانوں کی ایک خاصی تعداد مدینہ ہجرت کر چکی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکا دکا مسلمان مکہ میں رہ گئے تھے۔ اس تاریخی پنچایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھکانے لگانے کے لیے 3 تجویزیں زہر بحث آئیں۔ اول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیروں میں جکڑ کر کسی مناسب مکان پر عمر بھر کے لیے محبوس کر دیا جائے۔ دوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے۔ سوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوری طور پر خاتمہ کر دیا جائے۔ تیسری تجویز ابو جہل نے پیش کی، اسے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر سخت پہرا لگا دیا جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جانے نہ پائیں، اور پھر سوتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دیا جائے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چارپائی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا اور ان پر اپنی چادر ڈال دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں پچھلے دروازہ سے نکل گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے اور ان کو ساتھ لے کر مکہ سے باہر نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے مکہ سے باہر غار ثور میں 3 دن قیام کیا اور چوتھے روز اونٹوں پر سوار ہو کر مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب کافروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرار کا پتہ چلا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوری گرفتاری کے لیے 100 اونٹنیوں کے انعام کا اعلان کیا۔ اس بڑے انعام کے لالچ میں کئی گھڑ سوار کچھ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں سرگرداں رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت تمام مدینہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہریلی تلوار سے قتل کا ارادہ۔ مکہ کے 2 کافر عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ جنگ بدر میں کفار کی شکست کے بعد بہت افسردہ خاطر رہا کرتے تھے۔ عمیر کا بیٹا مدینہ میں جنگی قیدی بن چکا تھا اور صفوان کا باپ جنگ میں قتل ہو چکا تھا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی خفیہ سازش کے لیے دونوں مکہ سے باہر ایک سنسان جگہ ملے۔ صفوان کہنے لگے، خدا کی قسم اب جینے کا مزہ ہی باقی نہیں رہا۔ عمیر بولا، سچ کہتے ہیں، اگر میں مقروض نہ ہوتا تو مدینہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کراتا، میرا بیٹا وہاں قید میں ہے۔ صفوان نے کہا، تم قرضوں اور بچوں کی فکر نہ کرو، میں ان کا ذمہ لیتا ہوں، تم بس اپنا کام کر ڈالو۔ عمیر فوراً کھڑا ہو کر لوٹا، تلوار اٹھائی، اسے تیز کیا، زہر میں بجھایا اور اونٹ پر سوار ہو کر سیدھا مدینہ جا پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر کے بدلے ہوئے تیور سے ان کی بدنیتی بھانپ لی۔ انہوں نے اس سے زہر آلود تلوار چھین لی اور گردن دبائے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھسیٹ لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمیر کو چھوڑ دو۔ پھر عمیر سے کہا، قریب آ جاؤ، کہو کس ارادہ سے آئے ہو؟ عمیر بولا، بیٹے کی خبر لینے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار کاہے کو لٹکا کر کھیت سے؟ کیا تم نے صفوان نے مکہ فلاں ویرانے میں بیٹھ کر میرے خلاف قتل کی سازشیں نہیں کی تھی؟ اور اب تم اسی ارادے سے یہاں آئی ہو؟ تم نے یہ نہ سمجھا کہ میرا تو خدا محافظ ہے؟ عمیر یہ باتیں سن کر سناٹے میں آ گیا اور بے اختیار پکار اٹھا، محمد! آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک خدا کے پیغمبر ہیں، بخدا میرے اور صفوان کے سوا کسی اور کو اس سازش کی خبر تک نہ تھی۔ اتنا کہا اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنگ احد میں قتل کی کوششیں۔ اگرچہ جنگ احد حق و باطل کی قوتوں کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا، تاہم یوں دکھائی دیتا ہے جیسے دشمن کا بنیادی مقصد ایک اور صرف ایک ہی تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر ایک صحابی تھے جن کی شکل و صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھی۔ کفار ایک جوان ابن قیمہ نے مصعب کو شہید کر دیا تو ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیا کہ میں نے محمد کو قتل کر ڈالا ہے۔ یہ افواہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ مسلمان کافی بد دل ہو گئے اور ان کے حوصلے پست ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی غم اور اس کے عالم میں اپنی تلوار زمین پر دے ماری۔
بعد میں یہ افواہ غلط ثابت ہوئی تو مسلمانوں کی جان میں جان آئی اور پھر وہ ڈٹ گئے۔ پہلا شخص جس نے غلط افواہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ حالت میں دیکھا کعب بن مالک تھا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعہ کو یوں بیان کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چمکتی ہوئی آنکھیں فوراً پہچان لی۔ میں خوشی سے چلا اٹھا، مسلمانوں کمر ہمت باندھ لو، محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں۔ چنانچہ مسلمان پھر دلیری سے لڑنے لگے۔ اس جنگ میں کئی کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاق میں تھے۔ ایک مقام پر تو ابن قیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب جا پہنچا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کا ایک بھرپور وار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بری طرح زخمی ہو گیا، 4 دانت بھی شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ سے خون بہنے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خون بند کرنے کی بہت کوشش کی مگر بے سود۔ آخر ایک موٹی چادر کا ٹکڑا جلایا اور اسے زخم پر رکھ دیا گیا اور اس سے خون بہنا فوراً بند ہو گیا۔ اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں سمیت نجد میں کسی غزوہ کے بعد لوٹ رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ راستہ میں درختوں کے ایک جھنڈ کے قریب کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ ہوا۔ صحابہ درختوں کے ایک جھنڈ تلے لیٹے تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ فاصلہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ایک شاخ کے لٹکا دی اور سو گئے۔ اتنے میں ایک بدوی غوث المعارف ادھر آ نکلا۔ اس نے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لپک پڑا۔ غورت نے تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر تان لی اور چلایا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس شور و غل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروقار چہرے اور اس قدر بے باک جواب سے حملہ آور غورت پر رعشہ طاری ہو گیا اور اس کے ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے اور تلوار زمین پر گر پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھٹ اٹھا لیا اور فرمایا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ بدوی چکرا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اس مشفقانہ سلوک سے بدوی بے حد متاثر ہوا اور اسی لمحہ اسلام قبول کر لیا۔ جب سب معاملہ ختم ہو چکا تو نبی کریم نے اپنے سوئے ہوئے ساتھیوں کو جگایا اور انہیں اپنے پاس بلایا کہ یہ دلچسپ واقعہ سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر تلے کچلنے کی سازش۔ 4 ہجری کے قریب کے واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے بدنام ترین قبیلہ بنو نذیر لوگوں کے پاس گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گڑھے کے قریب بٹھا دیا اور خود اس سازش میں منہمک ہو گئے کہ قریبی مکان کی چھت سے ایک بڑا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لڑکا دیا جائے۔ چنانچہ قبیلے کا ایک آدمی عامر بن حجاز اس حرکت کے لیے چھت پر چڑھ بھی جا چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مواقع کی نزاکت بھانپ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کا بہانہ بنا کر دشمن کے چنگل سے نکل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضیافت میں ہلاکت کا منصوبہ۔ یہودیوں کے مشہور سردار کعب بن اشرف کو مال و زر، عزت، اقتدار اور شعر و شاعری میں بے حد شہرت حاصل تھی۔ اسے اسلام سے بھی اتنی ہی نفرت تھی۔ ایک دفعہ اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں ایک فرضی ضیافت کا اہتمام کیا جائے اور اس ضیافت کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے ہلاک کر دیا جائے۔ چنانچہ کعب نے اس مذموم حرکت کے لیے چند بدنام غنڈوں کی خدمت بھی حاصل کر لی اور مگر یہ سازش بھی ناکام رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرضی مباحثہ میں قاتلانہ حملہ۔ یہودی قبیلہ بنو نذیر نے ایک مرتبہ ایک فرضی مباحثہ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3 آدمیوں سمیت ہمارے ہاں آ جائیں، ہمارے عالموں اور راہبوں سے بحث و مباحثہ کریں۔ اگر ہمارے لوگ آپ کی باتوں سے مطمئن ہو جائیں تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت قبول کر لی اور مقررہ مقام کی جانب روانہ ہو گئے، مگر ابھی راستہ میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ان مکار یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رکھا ہے اور ہتھیار سے فوری
طرح مسلح ہو کر گھات میں بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے ہی واپس لوٹ آئے۔ 12 نقاب پوشوں کا ہنگامہ۔ ایک مرتبہ 12 نقاب پوش بدمعاش کے ایک ٹولہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کی ایک خطرناک سازش تیار کی۔ چنانچہ انہوں نے ایک جگہ اپنا خفیہ اجلاس منعقد کیا جس میں بے حد اشتعال انگیز تقریر کی گئی۔ طے یہ پایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں عقبہ سے گزریں تو وہ نقاب پوش گنڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یکا یک حلہ بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یکا یک حلہ بول کر ٹھکانے لگا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا پہلے ہی علم ہو چکا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال بال بچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے ہاتھ پائی کے دوران نقاب پوشوں کی شناخت بھی کر لی گئی۔ اس پر وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلے اور ادھر ادھر چھپ گئے۔ اگلے صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سازشیوں کو بلا بھیجا تو وہ بھانت بھانت کے عذر لنگ پیش کرنے لگے، مگر آخرکار سب نے اعتراف جرم کر لیا۔ جرم کی سنگینی اور اعتراف کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ٹولے کو معاف کر دیا۔ باتوں باتوں میں قتل کا منصوبہ۔ عامر بن طفیل اور اربد بن قیس 2 عیار بدمعاش تھے۔ ایک مرتبہ ان دونوں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کا منصوبہ بنایا۔ طے یہ پایا کہ دونوں مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، پھر عامر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں لگا لے اور اربد تلوار کے ایک ہی وار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دے۔ چنانچہ عامر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتوں میں مصروف ہو گیا، مگر اربد وہیں کا وہیں کھڑا رہا۔ کافی انتظار کے بعد بھی جب اربد نے اپنے حصے کے کام کا کوئی ارادہ ظاہر نہ کیا تو عامر سخت مایوس ہوا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی دھمکیاں دیتا ہوا اربد کے ہمراہ وہاں سے رخصت ہوا۔ راستے میں عامر نے اربد سے کہا، بخدا تم تو بے حد بزدل ہو، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیوں نہیں کیا۔ بس آج سے میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ اس پر اربد بولا، ارے بھائی میری بات بھی تو سنو، میں جب بھی حملہ کی نیت سے آگے بڑھتا مجھے صرف تم نظر آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل دکھائی ہی نہ دیتے تھے۔ اب بولو کیا میں تمہیں ہی مار ڈالتا؟ دونوں باتیں کرتے کرتے اپنے گاؤں کی طرف چلے گئے۔ راستے میں عامر پر طاعون کا حملہ ہوا اور اس کی گردن پر ایک بڑا سا پھوڑا بھی نکل آیا اور اس نے بنی رسول کی ایک عورت کے گھر دم توڑ دیا۔ عامر کی تدفین سے فارغ ہو کر جب 4 بدگاؤں تو لوگوں نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کے بارے میں پوچھا، وہ بولا، بخدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک ہستی کی عبادت کو کہا تھا جو اگر میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اسے اپنے تیروں سے چھلنی کر دوں۔ ایک آدھ بعد اربد اپنا اونٹ فروخت کرنے کی خاطر گھر سے نکلا۔ راستے میں اس پر آسمانی بجلی گری اور وہ اونٹ سمیت بھسم ہو گیا۔ بھنے ہوئے زہریلے بکرے کا ڈرامہ۔ ایک مکار یہودی عورت زینب الحارث نے فتح خیبر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر سے ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بھنا ہوا بکرا تیار کیا۔ وہ جانتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کی ہنجی بہت مرغوب ہے، چنانچہ اس نے بکرے کی ہنجی میں ایک بے حد مہلک قسم کا زہر زیادہ کثرت سے ملا دیا۔ پھر وہ زہر شدہ بکرے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسے بڑے ادب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی گوشت کا ایک نوالا ہی چکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل بات سمجھ آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فوراً نوالا تھوک دیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھانے کی ممانعت کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی بشر بن برا بھی زہریلے گوشت کا ایک نوالا منہ میں ڈال چکے تھے اور انہیں بھی زہر کی تلخی کا احساس ہو چکا تھا، مگر انہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زہریلا نوالا اگلنے کی جرت نہ ہوئی۔ زہریلا نوالا ان کے حلق
سے نیچے اتر گیا اور کچھ عرصہ بعد ان کی موت کا باعث بنا۔ بعد میں جب اس واقعے کی تحقیقات شروع ہوئی تو مکار عورت کے علاوہ کئی اور یہودی بھی اس خطرناک سازش میں ملوث پائے گئے۔ ان سب نے اعتراف جرم کر لیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ اس افسوسناک سانحہ کے کافی عرصہ بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو مرہم بشر کی لگی والدہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کو آئیں۔ باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابھی اس زہر کے اثر سے نہیں نکل پایا جو میں نے تمہارے بیٹے کے ساتھ خیبر میں چکھا تھا۔ طواف کے دوران قاتلانہ حملہ۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف تھے کہ فضالہ بن عمیر چھتاتا چھپاتا وہاں آ نکلا اور ارادہ قتل سے چھپکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاق میں بیٹھ گیا۔ وہ ابھی حملہ کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کے قریب جا پہنچے اور اسے اس کے دل کی بات بتا دی۔ فضالہ اس اچانک گرفت پر بے حد شرمسار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے توبہ کا مشورہ کیا اور اس کے سینے پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ ارادہ قتل کے اس صریح مجرم کو اپنے پکڑے جانے کے بعد اس قسم کے حسن سلوک کے قطعی توقع نہ تھی۔ فضالہ کی ذہنی کائنات بالکل ہی بدل گئی اور فوراً تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دوں گا۔ فتح مکہ ہی کے دنوں کی بات ہے کہ ایک روز شیبہ بن عثمان نے اعلان کیا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کا بدلہ لے لوں گا۔ بات یہ تھی کہ شیبہ کا باپ جنگ احد میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہو چکا تھا اور اس روز سے آتش انتقام میں بری طرح جل رہا تھا۔ فتح مکہ کے ایام میں جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو قریب سے دیکھا تو اس کے جذبہ انتقام کے شعلے اور بھڑک اٹھے اور وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے بڑی شد و مد سے کہا، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے انتہائی مشتعل انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چکر لگانے شروع کر دیے۔ وہ ابھی چکر کاٹ ہی رہا تھا کہ اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی ان دیکھی طاقت اس کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہو گئی ہے اور اسے اپنے بد ارادہ سے باز رکھنے کے لیے سخت دباؤ ڈال رہی ہے۔ اس کا دل اچانک بیٹھ گیا اور انتقام اور قتل کے لیے اشتعال کے شعلے بالکل سرد پڑ گئے۔ اسے مکمل یقین ہو گیا کہ کسی غیبی قوت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی زد سے قطعی محفوظ کر دیا ہے اور وہ اپنے جرم کا ارتکاب نہ کر سکے گا۔